أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ نظر بد بری نظر برحق ہے، اس کا اثر برحق ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کا علاج بھی بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر برحق ہے، نظر بد اس میں شک نہ کیجئے بلکہ یہ برحق ہے۔ العین حق، نظر بد اگر لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے، اس نظر کو اتارنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کو نظر لگ گئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گھر میں فلاں عورت آئی تھی، فلاں مرد آیا تھا، فلاں سے میری ملاقات ہوئی تھی، اس نے اس طرح تعجب خیز نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا، اس کی زبان سے ایسے جملے نکلے تھے، تو سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے غسل کروائیں۔ اور اس کی دلیل مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ میں سیدنا ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ ابو سہل بن حنیف سے انہوں نے مدینہ کے قریب ایک مقام پہ غسل کیا، جب نہانے کے لیے اپنا جبہ اتارا تو اس موقع پر سیدنا عامر وہاں پہ موجود تھے، ان کی نظر پڑی، اور یہ غسل کرنے والے صحابی انتہائی خوبصورت تھے، تو ان کی نظر پڑی ان کے پیارے جسم پہ، تو کہا تمہارا جسم کتنا خوبصورت ہے، تمہاری جلد کتنی پیاری ہے، یہ تو بالکل کماری جلد ہے، اس طرح کے الفاظ کہے، اور وہ صحابی وہیں پہ گر کے بے ہوش ہو گئے اور فوراً شدید بخار کے اندر جکڑے گئے۔ ان صحابی کو گھر لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی گئی، آپ ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کیا تمہیں کسی پہ شک ہے کہ اس کی نظر لگی ہوگی؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عامر وہاں پہ موجود تھے، اور جب میں نے غسل کے لیے اپنا جبہ اتارا تو میرے بدن کو دیکھ کے انہوں نے یہ الفاظ کہے۔ آپ نے سیدنا عامر کو بلایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ کیوں تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ یہ نظر بد، یہ قسم کا قتل ہے، کیوں تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ تم نے جب اس کے جسم کو دیکھا تو اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ ان کے لیے خیر کی دعا کیوں نہیں کی؟ اب تم یہ کرو کہ اس کے لیے غسل کرو، ایک برتن میں اس کے لیے غسل کرو، اور اس غسل والے پانی کو اس صحابی کی پیٹھ کی طرف سے ان کے جسم پہ پھینک دیا گیا اور وہ فوراً شفا یاب ہو گئے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی کے اوپر یہ حملہ ہوا جو مریض ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں جو دعا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، بسم اللہ یرقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک۔ اس دعا کو یاد کریں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس دعا سے دم کریں، بسم اللہ یبریک من کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن کل شر کل ذی عین۔ شروع اللہ کے نام سے، اللہ تمہیں اپنے نام کی برکت سے برات بخشے، ہر بیماری سے وہ تمہیں شفا بخشے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر نظر بد کے شر سے اللہ تمہیں محفوظ فرمائے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے، اللہم رب الناس اذہب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ مریض کو کہے کہ اس کو بار بار پڑھے، اور اگر کہیں مریض کے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، اس کا کوئی عضو تکلیف دے رہا ہے، تو وہاں پر وہ ہاتھ رکھے، اور ہاتھ رکھنے کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں، اس سے دم کریں، سورۃ فلق پڑھیں، سورۃ الناس پڑھیں، اور یہ صورتیں پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، اللہ کی رحمت سے وہ اس کا درد ختم ہو جائے گا۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک برتن میں پانی لیں، اس پانی کے اوپر یہی تینوں صورتیں پڑھ کر دم کرے، اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی ملا لے، اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا پڑھ کے اور وہ صورتیں پڑھ کے اس کو دم کرے، اللہ کی رحمت سے اللہ اس کو شفا دے گا۔
اور اس کے ساتھ 3 مرتبہ اس دعا کو بھی شامل کر لے، بسم اللہ یرقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک۔ یہ دم شدہ پانی جو آپ نے اسے کر کے دیا ہے، اس پانی کو مریض کے اوپر اس طرح بہائیں کہ ایک ہی دفعہ سارا پانی اس کی پشت کی طرف سے ڈالیں جو اس کے جسم پہ بہہ جائے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس مریض کو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ تو اگر کسی کے گھر میں یہ تکلیف ہو، وہ ان دعاؤں کو یاد کرے، وہ ان دعاؤں کو یاد کرے۔ کوئی حرج نہیں کہ آپ یہ دعائیں لکھوا کے ایک خوبصورت چارٹ کی صورت میں اپنے کمرے میں لگا دیں، تاکہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے اور آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ کوئی مہمان آنے والے ہیں، تو آپ بیماری کا اٹیک ہونے سے پہلے ہی اس کا علاج بھی کر لیں اپنے بچوں کو صبح اٹھ کے۔ بلکہ بہت اچھا ہو اگر گھر کے اندر یہ روٹین ہو کہ فجر کی نماز کے بعد، صبح کی دعائیں پڑھنے کے بعد ان دعاؤں کو بھی ساتھ پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کر دیا جائے۔ جب اس طرح اپنے گھروں کو محمدی رنگ میں رنگو گے تو اللہ کی رحمت سے شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ اور اگر شیطان کہیں وار کر بھی جائے تب بھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے پاس علاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن حکیم کی بتائی ہوئی وہ آیات ہمارے پاس موجود ہیں، جن آیات سے ہم اپنے گھر میں ہونے والے شیطانی حملوں کو دفع کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔